अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और बच्चों। आज की कहानी का नाम है फातिहा मुर्गाबियाँ। बच्चों, क्या तुमने कभी मुशाहिदा किया है कि जब मुर्गाबियाँ हवा में उड़ रही हों तो वो अपने सर बड़े फखरिया अंदाज में उठाए रखती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अपने किसी कारनामे पे बड़ी नाज़ा हैं। वो कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दे चुकी हैं जिसकी वजह से वो अपना सर हवा में बुलंद रख सकती हैं। हो सकता है कि इनके जिस्मों की बनावट ही ऐसी हो, या हो सकता है वो किसी ऐसी कहानी पर नाजा हो जो इनकी माओ ने इन्हें सुनाई हो जब वो बच्चे हों। लेकिन वाकई ऐसा ही है, क्योंकि ये एक सच्चा वाकया है जो सदियों पहले हुआ था। हुआ यूं कि बहुत अरसा पहले कुछ मुर्गाबियाँ रोम के शहर के एक गांव में रहती थी। वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी, क्योंकि इनके पास जी भर कर खाने को खाना था और करने को कोई काम नहीं था। इनका सारा दिन धूप में बैठना और एक दूसरे से गपशप लगा कर गुजरता था। कई दफा जंगली मुर्गाबियां उड़ते हुए इनके आसपास बैठ जाती और इन्हें दुनिया के मुतल्लिक नित नई खबरें बताती, और गपशप लगाकर जंगली मुर्गाबियां दोबारा उड़ जाती। इनकी लंबी गर्दनें तीर की तरह सीधी तनी हुई होती, इनके पर हवा में फड़फड़ा रहे होते और नीले आसमान के पस मंज़र पर बहुत खूबसूरत लगते। बाग की मुर्गाबियों को गुमान था कि ये नीलोंगे आसमान हमेशा इसी तरह इनके सर पर खूबसूरत कन्यूस की तरह रहेगा। इसी तरह बैठे बिठाए इन्हें खाना मिलता रहेगा और जिंदगी हमेशा पुरसकून और खूबसूरत ही रहेगी। लेकिन इनका ख्याल गलत था। एक दिन हर शय तब्दील हो गई। पुरसकून और खामोश फिजा चीखों और सिसकियों की आवाज़ों से भर गई। हर तरफ स्याह धुएं के बादल छा गए थे और आसमान कहीं कहीं आग के शोलों से सुर्ख भी हो रहा था। मुर्गाबियां एक दूसरे से पूछती थीं कि ये क्या हो रहा है। कभी कभी खौफ से इनकी डर सी सहमी सी आवाज़ें इनके हल्क से निकलती, लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक इधर से इन्हें जंगली मुर्गाबियां उड़ती हुई दिखाई दी। इन्हें वो भी डरी बदहवास दिखाई दे रही थी। वो बाग की मुर्गाबियों को देखकर चिल्लाई, फौरन उड़ो, अगर तुम उड़ सकती हो तो तुम खतरे में हो, फौरन उड़ जाओ। बाग की मुर्गाबियों ने आसमान पर उड़ती अपनी दोस्तों की तरफ देखा जो धुएं के बादलों में घिरी हुई थी। उन्होंने इंतहाई तहब्बुस से इनसे पूछा, आखिर हमें बताओ भी कि हुआ क्या है। तो जंगली मुर्गाबियों ने जवाब दिया, एक अजीम जंग छिड़ गई है। गर्ल्स और रूम पर हमला कर दिया है। हमला आवर बड़े लड़ाका और जंगजू हैं। वो रूम के बाशिंदों से लड़ रहे हैं और इन्हें रूम से निकाल रहे हैं। वो शहर में जगह जगह हर शय को आग लगा रहे हैं। अब जितनी जल्दी हो सकता है फौरन फिजा में बुलंद हो जाओ। स्याह धुएं से जंगली मुर्गाबियों का सांस रुक रहा था। वो शोले बरसाते आसमान में, फिजा में बुलंद हवाएं, और जल्दी ही नजरों से ओझल हो गईं। लेकिन बाग की मुर्गाबियां अभी भी साकिन खड़ी थीं। वो सोच रही थीं कि वाकई इन्हें उड़ ही जाना चाहिए। एक मुर्गाबी ने कहा, हम हमेशा यहाँ खुशी खुशी रहती आई हैं। हो सकता है जंग जल्द खत्म हो जाए। हो सकता है जंगजू गर्ल्स जंग हार कर वापस पसपा हो जाएं और अमन दोबारा कायम हो जाए। दूसरी मुर्गाबी बोली, मेल्सन अभी घर छोड़कर नहीं गया, क्योंकि अभी तक इसके घर के दरवाजे खुले हैं। तमाम मुर्गाबियों ने सरों को मोड़कर इसके घर की तरफ देखा जहां मेल्सन रहता था। वो सब इसको जानती थी। वो बड़ा नेक इंसान था। वो हमेशा इन्हें दीवार के ऊपर से इनके बाग में झांकता और मुर्गाबियों के लिए दाना फेंकता। सबसे बड़ी मुर्गाबी ने आखिर फैसला सुनाते हुए सबको बता दिया, जब तक मेल्सन घर छोड़कर नहीं जाता
ہم بھی ادھر ہی رہیں گی، لہٰذا وہ نہیں گئیں، ادھر ہی رہتی رہیں۔ جنگ کئی دن جاری رہی، گھروں کو نذر آتش کر دیا گیا اور گھروں سے لوگوں کو در بدر کر دیا گیا، لیکن وہ باغ جس میں مرغابیاں رہتی تھیں اور نزدیک والے گھر محفوظ رہے، کیونکہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر اونچائی پر بسے ہوئے تھے جہاں چڑھنا بہت مشکل تھا۔ بار بار گال فوجیوں نے اوپر چڑھنے کے مختلف راستے استعمال کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ انہیں چٹانوں اور جھاڑیوں میں سے بھی اوپر جانے کا کوئی راستہ نہیں ملا۔ ان کا خیال تھا کہ اوپر جانے کے لیے کوئی خفیہ راستہ ضرور ہونا چاہیے۔ وہ چاہتے تھے کہ اگر وہ تلاش کرتے رہیں تو ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ اسی اسنا میں وہ تمام لوگ جو اونچائی پر رہ رہے تھے محفوظ تھے، لیکن انہیں بھی خوراک کی کمی ہو رہی تھی اور انہیں خلش تھی کہ کسی طرح انہیں پتہ چل سکے کہ باقی رومی کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان تک خیرات پیغام پہنچا سکیں۔ اب میلسن کئی دفعہ خود بھی بھوکا ہوتا اور وہ مرغابیوں کو بھی دیوار کے اوپر سے دانہ نہیں پھینکتا تھا۔ مرغابیاں کمزور ہوتی چلی گئیں، لیکن وہ باغ چھوڑ کر نہیں گئیں۔ وہ سب اس بات پر متفق تھیں کہ جب تک میلسن نہیں جائے گا وہ بھی نہیں جائیں گی۔ اس سارے عرصے میں باقی رومی لوگ ایک اور شہر میں پناہ لیے ہوئے تھے جو قریب ہی واقع تھا۔ لوگوں نے کہا، ہمیں اپنی خیریت کا پیغام کسی نہ کسی طرح پہاڑی پر رہنے والے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ لہٰذا یہ پیغام لے جانے کے لیے ایک نوجوان فوجی نے اپنی خدمات پیش کی۔ ایک رات وہ بڑی خاموشی سے گال فوجیوں کے پڑاؤ کے قریب سے ہوتا ہوا گزرا، اتنی خاموشی سے کہ کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ اس نے چٹان پر جانے کے لیے خفیہ راستہ استعمال کیا جو جھاڑیوں سے ہوتا ہوا اونچائی پر جاتا تھا۔ وہ عمودی چٹان پر خفیہ راستے کے ذریعے چڑھا اور وہاں بنے ہوئے مکانوں میں آیا۔ وہاں رہنے والے رومی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور یہ جان کر بھی کہ ان کے عزیز و اقارب اور دوست محفوظ ہیں۔ اگلی صبح گال فوجیوں نے چٹان پر جانے کے لیے دوبارہ خفیہ راستہ تلاش کرنے کے لیے کوششیں شروع کی۔ اچانک ایک فوجی کی نظر پاؤں کے نشان پر پڑی جس سے گھاس کا کچھ حصہ دبا ہوا تھا جہاں کسی نے اپنا قدم رکھا تھا۔ وہ چلایا، ایک رومی چٹان پر رات کو چڑھا تھا۔ فوجیوں نے مزید قدموں کے نشان بھی ڈھونڈ لیے اور اس طرح انہوں نے آخر وہ راستہ کھوج نکالا جس سے رومی فوجی چٹان پر گیا تھا۔ جھاڑیوں کے راستے سے چٹان تک انہوں نے کہا، آج رات جب مکمل اندھیرا ہو جائے گا ہم اوپر چڑھیں گے اور رومیوں کو حیران کر دیں گے۔ ہم ان پر حملہ کریں گے اور ان کے گھر جلا دیں گے اور اس طرح پورے روم پر ہم قبضہ کر لیں گے۔ پھر رات کا اندھیرا چھا گیا، گھپ اندھیرا۔ چاند کہیں سیاہ بادلوں کے پیچھے چلا گیا تھا اور تارے بھی سو گئے تھے۔ بہت خاموشی تھی، ہوا بھی بند تھی، ورنہ کم از کم ان کی سرسراہٹ درختوں اور گھاس میں سنی جا سکتی تھی۔ روم کے سب سے محفوظ جگہ یعنی عمودی چٹان میں مطمئن لوگ سو چکے تھے۔ میلسن اپنے گھر میں سویا پڑا تھا، مرغابیاں اپنے باغ میں سوئی پڑی تھیں، حتیٰ کہ جو پہرے پر تھے اور جن کا کام جاگنا تھا وہ بھی سو گئے تھے۔ انہوں نے سوچ کر ایک دوسرے سے کہا، اب ہم محفوظ ہیں۔ گال فوجی کبھی بھی پہاڑ پر چڑھنے کا راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور پھر وہ گہری نیند سو گئے۔ گال فوجی البتہ بغیر شور کیے آہستگی سے پہاڑ پر چڑھتے رہے۔ اندھیرے میں جھاڑیوں پر پاؤں رکھتے، چٹانوں پر چڑھتے اور اوپر آ گئے۔ ان کی آہٹ کوئی نہ سن سکا۔ شہر کے لوگ بدستور سوتے رہے، میلسن سوتا رہا، محافظ سوتا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ روم کا خاتمہ ہونے کو ہے، لیکن باغ میں مرغابیاں جاگ گئیں۔ انہوں نے قدموں کی آہٹ اور گھاس کے مسلے جانے کی آوازیں سن لی۔ انہوں نے گال فوجیوں کو قریب تر آتے
سن لیا۔ فوراً مرغابیاں پنجوں کے بل کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے لمبی گردنیں تان لی اور جتنی اونچی آواز میں شور کر سکتی تھی کرنا شروع کر دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں معلوم تھا کہ روم خطرے میں ہے۔ مرغابیوں کے شور نے میلسن کو جگا دیا۔ وہ چھلانگ لگا کر بستر سے نکلا۔ اس نے ایک گال فوجی کو پہاڑی پر دیکھا جسے اس نے پورا زور لگا کر نیچے پھینک دیا۔ پھر اس نے اگلے فوجی کا انتظار کیا اور ساتھ چلا چلا کر رومی فوجیوں کو بھی جگا دیا۔ وہ گھروں سے اپنے اپنے نیزے اور بالے لے کر نکلے اور چٹان کے سرے پر پہنچے اور گال فوجیوں کے ساتھ پوری طاقت سے بڑک گئے۔ انہوں نے گال فوجیوں کو پسپا کر دیا اور واپس بھگا دیا۔ لہٰذا اس طرح باغ کی مرغابیوں کی وجہ سے روم تباہ ہونے سے بچ گیا۔ تو کیا آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہے کہ مرغابیاں فخرانہ انداز سے اپنا سر ہوا میں بلند کیوں رکھتی ہیں؟ شاید آج وہ یاد رکھے ہوئے ہیں کہ شاید ان کی مائیں ان کو سناتی ہیں۔ ہاں، وہ ایک قصہ جب مرغابیوں نے روم کو تباہ ہونے سے بچایا تھا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔